آپ کے سامنے اپنا مدعا رکھا شف والی سرکار کے حوالے سے. آپ سب نے بہت سراہا، عوام کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی، بڑا مثبت رسپانس سامنے آیا. لیکن جو شف والی سرکار کے چیلے تھے، لوڑے لپانڈے تھے، ان کی طرف سے بڑا نیگیٹو منفی رد عمل سامنے آیا. ان سے کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں کہ ان بیچاروں کی تربیت ایسی کی گئی، ان کی ذہنیت ایسی بنائی گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ان کی آنکھ کے آگے ایسا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ انہیں حق سرکار کی مرضی کے بغیر کچھ دکھتا نہیں، کچھ سنتا نہیں، کچھ وہ سمجھتے نہیں. ان لوگوں کی طرف سے چند باتیں سامنے آئی. بعض نے تو بددعائیں کہی کہ اللہ کی ایک عذاب تم پر نازل ہوگا، اللہ کی گرفت تمہارے اوپر آئے گی. مجھے وہ یاد آ گیا سومنات مندر کا واقعہ کہ جب محمود غزنوی وہاں اپنے گھوڑے دوڑا کر پہنچے تو وہ سارے جتنے پجاری تھے وہ زمین پہ گر گئے، اور انہوں نے کہا یہ اب بت کی بے حرمتی کرے گا اور دیوی کا عذاب نازل ہو. کچھ بھی نہیں ہوا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور نہ عذاب نازل ہوا نہ کچھ اور ہوا. پھر کچھ نے کہا کہ تم ایک اللہ کے ولی کو، پیر کامل کو کے اوپر تم ایک اداکار کو ترجیح دیتے ہو، ٹی وی کے ایک اینکر کو ترجیح دیتے ہو. میں بھائی قطعاً ہم ترجیح نہیں دیتے. دیکھیں وہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں وہ کیمرے کا بڑا مثبت اور صحیح استعمال کر رہے ہیں. وہ ایسی معاشرے کے اندر گندی چیزیں جو ایک مرض متعدی کی طرح ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے وہ چن چن کر ان کی نشاندہی کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی کئی عرصہ اس کو سوچا اور سوچنے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. کچھ نے کہا کہ پیر حق سرکار جو ہیں خطیب صاحب، یہ تو تاجدار ختم نبوت کے محافظ ہیں، یہ تو ہر جگہ ختم نبوت کے آواز لگاتے ہیں. کوئی ماشاءاللہ بڑی بات ہے، جو چیزیں ان کی مثبت ہیں تو مثبت ہیں. ہم تو منفی نیگیٹو چیزوں کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فراڈ کر رہے ہیں، یہ جو شعبدہ بازی دکھا رہے ہیں، اس سے رکیں. یہ جو طریقت ہے، تصوف ہے، جو اولیاء کا ایک بہتر مشن ہے، اس کی ترویج کریں، اس کی تبلیغ کریں تو یہ تو اچھی چیز ہے. اور ہماری مظلومیت ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو چیز بکی ہے اور سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر کاروبار کیا گیا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ وہ مذہب ہے. وہ ناموس رسالت ہو، وہ ناموس صحابہ ہو، وہ ناموس اہل بیت ہو، یا وہ ختم نبوت کا انتہائی حساس مسئلہ ہو. لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے اس کو جب چاہا استعمال کیا ہے اور جب چاہا اپنے فائدے اس سے حاصل کیے ہیں. اور کچھ نے تو بڑی بیہودہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن تو قادیانی ہے اور یہ قادیانیوں کی سازش ہے. اور مجھے کہا شاہ صاحب آپ بھی قادیانیوں کے شریک ہو رہے ہیں. خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی مسلمان کو اسلام سے نہ نکال. اقرار الحسن راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہے، بالکل صحیح مسلمان. اب اس بیچارے نے اس کی دم پہ پاؤں کیا رکھا کہ چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. اور اس کے وہ ماننے والے جو حواری ہیں جنہیں کچھ حق دکھائی نظر نہیں آتا، اور انہوں نے اسے قادیانی بنا دیا. اور پاکستان میں تو یہ جب چاہو کسی کو قادیانی بنا دو، کسی کو ایجنٹ بنا دو، جو تمہارے خلاف ہے جو دل کرے اس پہ فتوے لگا. یہ تو ایک ایسا گندا مرض ہے جو ہمارے دینی معاشرے کے اندر پتہ نہیں کہاں سے یہ سرایت کر گیا ہے. پھر کچھ نے کہا کہ فلاں فلاں پیر صاحب نے اس کی حمایت کی ہے، اس کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ وہ تصویریں مجھے بھیجی. دیکھیں تصویریں بنانے سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حق سرکار ہے، شف سرکار، یہ برحق ہے. کس کو پتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ تصویر بنا رہا ہوں، اس بندے کا عمل کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے. انہوں نے تو اس کی جو زبانی دین کی باتیں اس سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ تصویر بنائی. یہ سید زادے ہیں، آل رسول کے ایک فرد ہیں، اس اعتبار سے تصویریں بنائی. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کیا فراڈ کر رہے ہیں اور کیا شعبدہ بازیاں دکھا رہے ہیں. اور کچھ نے کہا کہ لوگ ٹھیک کیوں ہو رہے ہیں. یعنی بہت ساروں نے کہا میں نے خود دم کروایا میں ٹھیک ہوا، کسی نے کہا ہمارے محلے کا بندہ وہاں گیا وہ ٹھیک ہوا. دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ پاک بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے. آپ نے وہ حضرت عمر کے زمانے میں دریائے نیل کا واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر تھے، اور ہر سال جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا وہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر، زیور پہنا کر، عروسی جوڑا پہنا کر اس دریا کے اندر پھینکتے تھے، اور پھر پانی چلنا شروع ہو جاتا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے سختی سے منع کیا کہ اسلام کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیں قدرت کا کرشمہ، دیکھیں آپ اللہ کا کرنا، دیکھیں پانی کم ہونا شروع ہوا
اب لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ کہانی تو کچھ یوں ہے. تو حضرت عمر نے دریا کے نام خط لکھا اور اسے کہا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اگر تو خود سے چلتا ہے دریا تو نہ چلا، میں تیری ضرورت نہیں، اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جاری رکھے. اور وہ دریا بہنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، اور اس کا پانی کا بہاؤ اسی طرح. اب یہ پانی کم ہوا یہ لوگوں کے اس عقیدے کے مطابق. کتنے لوگ جاتے ہیں وہ بتوں کے سامنے اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، ان کی نظریں پوری ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. وہ ایک بابا ہے آج کل بہت مشہور ہے انڈیا کا، اس نے وہ لکڑی کی وہ کھڑاؤں سی پہنتا ہے اور چپل وغیرہ استعمال نہیں کرتا، بالکل کلین شیو ہے، نوجوان لڑکا ہے، بڑا اچھا سا کوئی نام ہے اس کا، کون سا بابا کون سا اس طرح کا، آپ دیکھ لیں سرچ کر لیں. اس کے ہاں تو لاکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ویل چیئر پہ لوگ آتے ہیں، بابا وہ چھڑیاں مارتا ہے اور ہر ہر مہادیو رام رام کرتا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ڈھونگی وہاں ہندو مذہب کے اندر بھی ہیں اور اس قسم کے ڈھونگی اسلام کے اندر بھی. ہمیں ان سے سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو سروکار ان سے ہے کہ بھائی تم اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، تم خود کو ولی گردانتے ہو، تم خود کو پیر کہتے ہو، تم تصوف کے گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور اس قسم کی واہیات کرتے ہو. یہ خدا کا خوف کرو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، انہیں دین کی صحیح تبلیغ کرو، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرو کہ دین کیا ہے. تو اس قسم کی باتیں انہوں نے رکھی. ان کے جو چیلے تھے، ان کے جو ماننے والے معتقدین تھے، تو یہ ان کی باتیں ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں کہ ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ کوئی وزن رکھے یا وہ اس کی کوئی اہمیت ہو. دیکھیں پیر میں اور دکاندار میں بڑا فرق ہے. ہم پیروں کے قطعاً خلاف نہیں، پیر ہماری آنکھوں کے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم اپنی آنکھیں ان کے پاؤں میں بچھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. لیکن ہم دکانداروں کے قطعاً جانبدار نہیں ہیں کہ جو دین کا نام لے کر کاروبار کرتے ہیں، جو اللہ رسول کا نام بیچتے ہیں، جو ولایت کو بدنام کرتے ہیں، جو مزاروں کے نام کے اوپر انہوں نے وہ جو چوکڑی مچائی ہوئی ہے اور ایک تعفن پھیلا رہے ہیں، وہ واہیات کا، فضولیات کا، لغویات کا، اس کے ہم خلاف. اس لیے انہیں جب اقرار الحسن نے یہ کہا ہے کہ 14 فروری کو میں آنے کو تیار ہوں، انہیں تو چاہیے کہ آئیں، سچ دکھائیں. اگر سچ ہے میں بھی اپنی سارے لفظ واپس لے لوں گا، معذرت کروں گا، اسی طرح میڈیا پر آ کر سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، اور اقرار الحسن بھی، اور ہم ان کے پکے مرید بن جائیں گے. اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ان کے مریدوں سے عرض ہے خدا را دیکھیں، سچ دیکھیں، آپ شخصیت کو نہ دیکھیں، حقائق کو دیکھا کریں، حقیقت کیا ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو کیوں گمراہی کے اندر جا رہے ہیں، کیوں آپ اپنے پیسے اس کے اوپر لٹا رہے ہیں جس کی اربوں روپے کی پراپرٹی بن چکی ہے. اور اقرار الحسن نے کچھ دستاویزات بھی نکالی ہے، 1 روپے کا ٹیکس نہیں ادا کیا، اور وہ اربوں پتی بنا ہوا ہے آپ کے پیسوں پر، آپ کے نذرانوں پر. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیر اتنا ہی کامل ہوتا ہے جس کے مرید جتنے جاہل ہوتے ہیں. تو جہاں جہالت کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ پیر بنتے ہیں اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ دین کے دعوے دار بنتے ہیں. انہیں بٹھا کر دعائے قنوت سنیے، انہیں بٹھا کر جنازے کا پوری نماز کا طریقہ سبق سنیے. مجھے نہیں لگتا کہ انہیں شاید کی نماز آتی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں شاید دعائے قنوت آتی. اس لیے خیال کریں، وہ بات وہی ہے جو علامہ اقبال صاحب نے مولوی عبدالحق صاحب کو اپنے خط میں لکھی تھی، اور انہیں یہ کہا تھا کہ ہم اپنی تحریک کا جو مرکز ہے وہ ہمیں وہ لاہور کو بنانا چاہیے، پنجاب کو بنانا چاہیے. اور وجہ لکھی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی صحیح معنوں میں اسلامی تربیت نہیں ہوئی. اسلامی تربیت کے نام پر یہاں تو پیروں نے اپنی دکانیں کھولی. ان پیر تو نہیں کہنا چاہیے، ان راہزنوں نے ان کو لوٹنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے بنائے. اور وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے، الیکشنوں میں نظر آتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے پیر بنے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے ولی بنے ہوئے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.